تو سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اگرچہ انعام کے مستحق تو کچھ لوگ ہیں، چند جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو مجھ جیسے ناکارہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے کہ اب یہ 4-5 کو کروں اور چھٹے کو نہ کروں، یہ میری رحمت سے بڑی ہے، لہذا ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ بڑے سے بڑا مجمع اور کھلے میدان کے اندر جمع ہو۔ تو بھائی یہ الحمدللہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے، یعنی کل جو عید کا دن ہم نے گزارا ہے، عید کی نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں، یہ زندگی کے اندر انقلاب کا واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ بھئی عبادت تو کی بے شک، لیکن یہ کہ حق تو ادا نہ ہو سکا، ہمارے روزے کیسے، ہماری نمازیں کیسی، ہماری تلاوت کیسی، ہمارا ذکر کیسا، ہماری تسبیح کیسی، نہ اس میں خضوع ہے، نہ اس میں خشوع ہے، نہ اس میں آداب ہیں، نہ اس میں شرائط ہیں، تو وہ اس پر کیا امید باندھے کہ ان اعمال کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دی ہوگی، کیا امید باندھے ان اعمال کی؟ تو خوب یاد رکھو کہ اپنے اعمال سے امید تو واقعی کیا باندھے، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ جل جلالہ کے شان شان ہو۔ اپنے اعمال سے کیا امید باندھیں؟ ہاں ان کی رحمت سے ضرور امید باندھیں گے، ان کے فضل و کرم سے ضرور امید باندھیں گے۔ ہماری نسبت سے یہ اعمال بے شک کھوٹی پونجی ہے، ہمارے نسبت سے، ہماری کوتاہیوں کے لحاظ سے یہ اعمال بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں، لیکن ان کی رحمت کے لحاظ سے، ان کی رحمت جو بہانے تلاش کرتی ہے، ہمیں امید اپنے اعمال سے نہیں، ان کی رحمت سے۔ جب انہوں نے خود فرما دیا کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی، تو اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری برائی کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، یعنی یہ اعمال جو تم لے کر آ رہے ہو میرے پاس، اس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، بہت سے نقائص ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن جب تم میری خاطر آئے ہو یہاں پر تو میں ان برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا، ان برائیوں کو بھی تمہارے نامہ اعمال میں اچھائیوں کے طور پر لکھوں۔ اس واسطے ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے، اپنی نسبت سے کیا ہم پیش کریں، لیکن اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں۔ جب ان کی رحمت کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہو گئی۔ جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو ضرور کیا انہوں نے۔ ہاں یہ جو امید ہے یہ اپنے کسی عمل کے اوپر ناز کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل کی اچھائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی رحمت کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ولی اللہ بزرگ گزرے، ان کا بڑا کام کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کیے بغیر، کوئی عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے، عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے کہ میں عمل تو کچھ کروں نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں گے، تو جو شخص عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو شخص اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے کہ چونکہ میں نے اچھا عمل کیا لہذا ضرور جنت میں جاؤں گا، جو اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے
وہ شخص در حقیقت وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ عمل کیے بھی جاؤ اور امید اللہ کی رحمت سے باندھو، بھروسہ اب اللہ کی رحمت پر کرو، اپنے عمل پر نہیں، کیونکہ عمل یہ کرنا کہ بغیر عمل کیے امید باندھنا اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری رحمت متوجہ اس شخص پر ہوتی ہے جو کچھ عمل کرتا ہے، رحمت اسی پر متوجہ ہوتی ہے۔ اگر عمل کرتا ہی نہیں، غفلت میں وقت گزار رہا ہے، تو پھر جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے۔ تو اگر عمل کوئی نہیں کر رہا اور پھر امید باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اس واسطے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرتا۔ ہاں جب عمل کیا، قدم بڑھایا، لیکن عمل میں نقص رہ گئے، کوتاہیاں رہ گئیں، خرابیاں رہ گئیں، تو چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا تھا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اس کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہذا عمل کرتے بھی رہو اور بھروسہ بھی عمل پر نہ کرو، بھروسہ اللہ کی رحمت پر کرو۔ یہ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بڑے کام کی بات پر کہ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ بے شک اپنی نسبت سے دیکھیں تو نہ روزے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، نہ تراویح اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، نہ تلاوت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، لیکن جب ان کی رحمت پر نظر کریں تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ تمہاری برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، لہذا امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا اور ہماری مغفرت فرمائی۔ عید کے دن مغفرت ہو گئی انشاءاللہ۔ البتہ مغفرت کے کیا معنی؟ مغفرت کے معنی یہ کہ جو میل کچیل تھا اللہ تعالیٰ نے دھو کے صاف کر دیا۔ اب تمہیں کوڑا کپڑا ہو، ایک اجلا دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا ہو، اب اس صاف ستھرے کپڑے کی حفاظت کرو، اس دھلے ہوئے کپڑے کی حفاظت کرو۔ جتنا کپڑا اجلا اور دھلا ہوا اور صاف ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر دبا لگا ہوا برا لگے گا۔ میلا کچالا کپڑا ہے، اگر اس پر دبے لگ رہے تو پہلے 10 لگے ہوئے تو 11واں لگ گیا، 12واں لگ گیا، کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج نیا کپڑا پہن کے آئے اور صاف ستھرا دھلا ہوا بے عیب بے داغ، اس پر اب جب ذرا سا بھی دبا لگے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دبا بہت برا لگے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے دھو کر اجلا کر کے صاف کر دیا ہمیں ہاتھ کو، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں، اب اس پر گناہ کا دھبا نہ لگے، اب اس پر معصیت کا داغ نہ لگے، اس کو اور اس فکر میں نہ رہو کہ پھر لگیں گے داغ تو اگلے رمضان میں پھر دھل جائیں گے۔ کسے پتا کہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔